السلام علیکم، میں ہوں فرح ہاشمی اور آپ کو خوش آمدید کرنا چاہوں گی فیس ٹو فیس میں۔ اور آج کے شو میں ہم بات کریں گے ایران اور امریکہ کیا اسی طریقے سے ایک دوسرے پر حملے جاری رکھے گا یا آنے والے کچھ دن میں ہمیں جنگ بندی کی کوئی نہ کوئی چانسز نظر آئیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ آج ہم اس شو پہ یہ بات بھی کریں گے کہ جو بھارتی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان مستعفی ہوئے تو کیا یہ اگلی باری مودی صاحب کی ہو سکتی ہے کہ نہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے کشمیر میں مسلم لیگ نون کو حکومت بنانے کا اتنا یقین کیسے۔ لیکن اس سے پہلے آئیے آج ہم معزز مہمان کو ویلکم کرتے ہیں۔ اٹس اے آنر فار اس۔ ہمیں جوائن کیا ہے خورشید قصوری صاحب، سابق وزیر خارجہ نے۔ تھینک یو سو مچ سر، اٹس ایبسلیوٹلی اے آنر ٹو ہیو یو آن آور شو۔ ساتھ ہی ساتھ میرے پرمننٹ ایکسپرٹ پینلسٹ شہزاد حسین بٹ صاحب نے۔ تھینک یو سو مچ۔ اچھا جی، سب سے پہلے سوال خورشید صاحب میں آپ سے ہی کرنا چاہوں گی کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایران اور امریکہ اب ایک دوسرے پر بہت ہی زوردار حملے کر رہے ہیں، لیکن ہمیں خبر یہ آئی ہے کہ کہیں نہ کہیں اگلے کچھ دنوں میں امریکہ، چین اور قطر مل کے شاید یہ جنگ کو رکوا سکے۔ کیا کہنا چاہیں گے، کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے بات یوں ہے کہ ایک تو یہ دیکھنا ہے کہ کیا جنگ سے امریکہ یا ایران کے مفادات جو ہیں ان کو کوئی تقویت ملے گی۔ ایران پورا زور لگا لیا امریکہ نے، اس سے پہلے 40-50 دن زوردار حملے کیے، پوری جنگ ہوئی، مقصد حاصل نہیں کر سکے، بلکہ جو ایک کسی ان کے وہم و گمان میں نہیں تھا، باقی دنیا کے جو لوگ تجزیہ کرتے ہیں معاملات کا، ان کو پتہ تھا کہ ایران کا الٹیمیٹ ویپن ہوگا اسٹریٹ آف ہرموز، اور یہ پریڈکٹ کیا جا رہا تھا، لیکن کیونکہ یوز نہیں کیا گیا تھا، اس لیے ان کے جو انہوں نے فیصلہ ساز ہیں، کم سے کم امپریشن مجھے ملا کہ ان کو وہم و گمان نہیں تھا، کم سے کم انہوں نے اپنی حیرانگی کا اظہار کیا۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے، وہ کیوں حیران ہوئے اس پہ میں خود حیران ہو گیا، لیکن بہرحال وہ حیران ہوئے، ان کو حیران کر دیا گیا اور انہوں نے آزما لی اپنی پوری قوت، اور ان کے مقصد حاصل نہیں ہوئے۔ مقصد رجیم چینج تھا، مقصد ان کی میزائل پہ کنٹرول کرنا تھا، مسئلہ اپنی ٹرمز پہ نیوکلیئر پروگرام کو مسئلے کا حل نکالنا تھا، ایک بھی ان کو کامیابی نہیں ہوئی۔ ہاں لیکن ایران کو نقصان بہت ہو گیا، اس سے کوئی شک نہیں۔ ہم کچھ 4000 بندے شہید ہو گئے، 4000 ایرانی شہید ہوئے ہیں، اور ان کا انفراسٹرکچر تباہ کیا گیا، 20,000 بلڈنگز گرا دی گئیں، منہدم کر دی گئیں۔ تو بہت بڑا ایک دھکا ہے جو 25 سال لگیں گے ایران کو ریکور کرنے میں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کے بعد پاکستان کی ایفرٹ سے ایک میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ پیدا ہوا، اسلام آباد میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ۔ لگ یہ رہا تھا کہ اس کے بعد دنیا کوئی سکھ کا سانس لے گی، لیکن یہ بالکل کلیئر تھا کہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے مخالفین تھے، وہ چاہے کرسچن زائنسٹ تھے، جوئش زائنسٹ تھے، اسرائیل تھے یہ کی ریاست پوری، وہ کہہ رہے تھے یہ سرنڈر ڈاکومنٹ ہے۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ہتھیار ڈال دیے ہیں، ان پہ بے انتہا پریشر پڑا کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس سے نکلیں۔ پھر جو بڑے بڑے اخبارات تھے، نیو یارک ٹائمز، واشنگٹن پوسٹ اور اکانومسٹ، وہ بھی یہی کہہ رہے تھے ایک ہتھیار ڈال دیں۔ ان ادر ورڈز پریزیڈنٹ ٹرمپ پر بے انتہا پریشر ڈالا گیا، ایک طرف ان پہ پریشر ڈالا گیا کہ نکل جائیں اس معاہدے سے اور ایران کو سبق سکھائیں۔ لیکن حیرانی کی یہ بات ہے کہ یہ لوگ بھول گئے کہ بڑے بڑے مظاہرے ہوئے تھے ایران اس میں، امریکہ میں، اٹ از ناٹ آر وار، اٹ از اسرائیلز وار۔ یہ کون کہہ رہے تھے؟ نوجوان یہودی کہہ رہے تھے، یہودی لکھاری کہہ رہے تھے، جن کا کانشنس ہے وہ یہودی سب کہہ رہے تھے، ناٹ ان آر نیم، یہ جینوسائیڈ ہے، اور یہ کہ نیتن یاہو وار کرمنل ہے۔ لیکن ان کی بات اپنی رہی تو عام یہودی تھے، لیکن جو ارب پتی یہودی تھے، جو دونوں پارٹیز کو فائنانس کرتے ہیں، وہ تو، اور کرسچن زائنسٹ دونوں جو تھے،
اور وہ ارب پتی ہیں، چاہے کرسچن زائنسٹ ہوں یا جوئش زائنسٹ ہوں، دونوں پارٹیز ان کے کنٹرول میں ہیں. انہوں نے بے انتہا پریشر ڈالا کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس سے نکلا جائے. کو بہانہ بھی ڈھونڈا گیا. دیکھیں ایک بات کلیئر ہے، میں اپنا تجزیہ آخر میں دوں گا کہ ایران کو یہ کرنا چاہیے تھا یا نہیں جو انہوں نے حملے کیے ہیں، وہ دوسری چیز ہے. لیکن میں ابھی تجزیہ کر رہا ہوں امریکہ کے نقطۂ نگاہ کا، ان کے بلکہ ان کے اقدامات کا. ڈویژن تھی امریکہ میں اور خیال یہ تھا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ الیکشن ہار جائیں گے. یہ بھی خیال تھا اور ڈر تھا کہ کہیں وہ، ابھی تو خطرہ تھا کہ وہ ہاریں گے ہاؤس آف ریپرزینٹیوز، یہ بھی خطرہ تھا کہ وہ ہار جائیں گے ہاؤس اس میں سینٹ میں بھی. اس کے نتیجے میں ان کا بہت برا نتیجہ ہو سکتا تھا، اور وہ یہ کہ ان کا ٹرائل ہو سکتا تھا، ان کی کنوکشن ہو سکتی تھی. دوسری طرف یہی صورتحال نیتن یاہو کی تھی، ٹرائل تو ہو ہی رہا ہے، ان کی کنوکشن بھی ہو سکتی تھی. جو سول سوسائٹی اسرائیل کی ہے، جو جمہوریت پسند ہے، جوڈیشری کے حق میں ہے، وہ سارے نیتن یاہو کے خلاف تھے اور اس کو جیل میں بھیجنا چاہتے تھے. لیکن نیتن یاہو نے انسانوں کے خونوں پہ ہولی کھیل کے اپنے آپ کو یہ ثابت کیا کہ اگر مجھے ہٹایا گیا تو اسرائیل کی ریاست جو ہے اس کا اختتام ہو جائے گا. تو دونوں جو طرف پریشرز بہت تھے. ایک تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کو یہ ڈر تھا کہ اگر وہ ہار گئے ہاؤس آف ریپرزینٹیوز کے علاوہ سینٹ تو ان کے ٹرائل ہو سکتا ہے، امپیچمنٹ ہو سکتی ہے، اور دوسری طرف ان کو تو کنوکشن ہو سکتی تھی. تو آپ کو اس سے سمجھ جانا چاہیے کہ ایم او یو کے خلاف کون سے پریشرز کام کر رہے تھے. لیکن یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ بھئی ایران نے کیوں یہ حملہ کیا سعودی ٹینکرز پہ، اور اس کے پیچھے میں یہ سمجھ رہا ہوں اصل میں جو ایک قوت تھی وہاں، آیت اللہ خمینائی. میں خود حکومت کا حصہ رہا ہوں. حکومت ون مین شو نہیں ہوتا، باہر سے لگ رہا ہوتا ہے کہ سب اکٹھے ہیں، نہیں. حکومتوں میں خود ڈفرنسز ہوتے ہیں. انہوں نے طاقت انڈیویجولی دی تھی کہ اگر کوئی بڑے مرکز تہران میں ہٹ ہو تو تب بھی جنگ نہ ختم ہو. اس میں تو آیت اللہ خامنائی کامیاب ہو گئے اور ایران نے ہر چیز کا جواب دیا. لیکن اس کا ایک نقصان یہ ہوا ہے کہ سینٹرلائزیشن آف اتھارٹی جو ان کے بیٹے انہوں نے ٹیک اوور کیا ہے ایز رہبر. لیکن ایک تو نظر نہیں آ رہے، اس کی بھی وجوہات ہو سکتی ہیں کہ وہ نہیں چاہتے کہ اسرائیل نے پہلے جو پینیٹریٹ کیا ہے ایران کی سوسائٹی میں، اور ایران میں ان کو ایجنٹس بھی ملے، تو اب وہ پوری کوشش ہی کر رہے ہیں کہ کمیونیکیشن جو ہے وہ پرسن ٹو پرسن ہو، کوئی اور طریقہ نہ استعمال کیا جائے. لیکن یہ بھی تو خطرہ ہے کہ جنہوں نے اتنی طاقت دیکھی تھی IRGC نے، وہ اب طاقت چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. اگر ایک سینٹرلائزڈ اتھارٹی ہوتی تو میں سمجھتا ہوں جو صدر، جو وزیر خارجہ ایران کے، جو ان کے اسپیکر، جو ان کی فورن منسٹری کہہ رہی ہے، وہ بات مان لی جاتی، کیونکہ ایران نے بہت کچھ حاصل کیا تھا. دیکھیں ایک ہوتی ہے صرف کہ جی حاصل پوائنٹس ہو گئے 14 کوئی نہیں. میں کانکریٹ چیزیں جو انہوں نے حاصل کی اس کا بتا رہا ہوں. بلاکیڈ ہٹا دیا گیا، ایران کی ایکسپورٹ شروع کر دی گئی. ایران نے ان کچھ دنوں میں $6 بلین کا تیل ایکسپورٹ کر دیا. پھر جو ان کے فروزن ایسٹس تھے ریلیز ہونے کی یہاں تک بات آئی، اور قطر کو اسی لیے شامل کیا گیا پاکستان کے ساتھ کہ جو ان کے ایسٹس فریز ہوئے تھے بذریعہ قطر ریلیز ہوں گے. بحث یہ ہو رہی تھی کہ سویابین خریدا جائے گا یا اس سے ادویات خریدی جائیں گی، کیا امریکہ سے ہی خریدی جائیں گی، یعنی یہ بحث ہو رہی تھی. لیکن میں ہی سمجھتا ہوں اگر یہ مان بھی لیں کہ امریکہ نے پہلے دن سے ایم او یو کی وائلیشن کی، اور میں ثابت کروں گا کیسے کی، کہ ایم او یو کا نمبر 1 آئٹم تھا یہ لبنان، اس کا حصہ تھا. لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ نے حیرت انگیز طریقے پر ایک علیحدہ معاہدہ کرا دیا لبنان کا
اور اسرائیل کا. اگر امریکہ باز نہیں آئے گا، کیونکہ ایک کاؤنٹر آرگومنٹ یہ تھی کہ امریکہ نے اسرائیل نے دھوکہ دیا ایران کو 2 مرتبہ. اور بھئی اگر دھوکہ دیں گے تو ابنائے ہرمز اپنی جگہ سے تو نہیں ہٹ جائے گی. 6 مہینے کے بعد دھوکہ دیں گے تو ابنائے ہرمز وہیں رہے گی. ایران نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ اس پہ کنٹرول اس حد تک کر سکتا ہے کہ کسی جہاز کو گزرنے نہیں دے گا. اور اگر کچھ گزر بھی جائے تو ان کو پتہ ہوگا انشورنس نہیں ملے گی، کیونکہ کوئی انشورنس کمپنی پاگل نہیں کہ جہازوں پہ اٹیک ہو رہے ہوں اور ان کو انشورنس کور دے دے. تو میں یہ سمجھتا ہوں اسی وجہ سے ایران میں 2 اوپینینز تھے. شاید اسی کا ایک شاخسانہ ہے کہ ان کے انٹیریئر منسٹر پچھلے دنوں پاکستان آئے ہوئے تھے. اسی کا ایک شاخسانہ ہے کہ عراق کے پرائم منسٹر کو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے دعوت دی وائٹ ہاؤس میں، ان کی بڑی تعریفیں کی. ہی از ینگ، ہی از ہینڈسم. اور 5-6 دن کے بعد ان کو بھیجا گیا تہران. تہران نے کہہ دیا نہیں، ہمارے پاس آلریڈی ہیں میڈیٹرز، ہمیں کسی میڈیٹر کی ضرورت نہیں ہے. نمبر 2 انہوں نے کہا ہمیں کوئی ایسی سیٹلمنٹ کی ضرورت نہیں جو 5-10 دن کے لیے ہو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ نے حربہ آزما لیا. تو میرا نتیجہ کیا ہے کہ اگر امریکہ کسی قسم کی بات چیت نہیں چاہتا تھا اور اگر ایران کسی قسم کی بات چیت نہیں چاہتا تھا تو ان کے انٹیریئر منسٹر اسلام آباد نہ آتے. لیکن میرا ابھی بھی یہ خیال ہے، خورشید قصوری صاحب آپ درست کر رہے ہیں، یہاں تک ہم آپ کے ساتھ ایگری ہیں کہ ایک امپائر نہیں رہا. آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اسرائیل کی یہ لڑائی ہے، آپ نے یہ بھی فرمایا کہ وزیر داخلہ ایران کے تشریف کیوں لائے. سوال یہ ہے کہ اس وقت امریکہ ایران کی لڑائی تھی، لیکن کویت اور بحرین نے رواں ماہ پہلی دفعہ آپ نے بھی دیکھا ایران کے اندر براہ راست فضائی کارروائی شروع کر دی ہے اور فوجی تنصیبات کو نقصان بھی پہنچا دیا ہے. میں آپ سے قبلہ یہ جاننا چاہتا ہوں کہ دنیا تو اب ایک نئے عالمی بلاک کی طرف بڑھ رہی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو نان الائنمنٹ کی نئی شکل اختیار کرنی چاہیے یا کسی واضح اسٹریٹجک پلان کا اب حصہ پاکستان کو بن جانا چاہیے؟ وقت آ گیا ہے. خورشید قصوری صاحب. دیکھیے، ہم نے آلریڈی سعودی عرب سے ڈیفنس ٹریٹی کی ہوئی ہے. ہم اتنی جلدی نہیں، ہماری ایک ریپوٹیشن ہے کہ ہم نے چین کو نہیں چھوڑا امریکہ کے دباؤ کے باوجود. ہم نے سعودی عرب اور ایران دونوں سے تعلقات بھائی ایک وقت اچھے رکھے جب ان کے آپس میں اچھے نہیں بھی تھے. پھر چین نے ایک اچھا رول ادا کیا اور ان کو ایک آپس میں ان کے ڈپلومیٹک ریلیشنز قائم ہوئے. پاکستان از آن دا رائٹ سائڈ آف ہسٹری. انڈیا اینڈ اسرائیل آر آن دا رانگ سائڈ آف ہسٹری. ہمیں کیا ضرورت ہے؟ ہم صحیح قدم اٹھا رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں جنگ بند ہو. یہ جو جنگ ہے یہ ایک لعنت ہے ساری دنیا کے خلاف، غریبوں کے خلاف، صرف پاکستان کے غریبوں کے خلاف نہیں، سارے دنیا کے غریبوں کے خلاف. تیل اور گیس کی تو ہر بندہ بات کرتا ہے، ہیلیم اور فرٹیلائزر کی بات نہیں ہوتی. یہاں تو لوگوں کو روٹی کے لالے پڑ جائیں گے. پاکستان کی بالکل پالیسی ٹھیک ہے کہ اس کو امن کرانا چاہیے. یہ وقت کسی بلاک اور کا ہے نہیں. صرف یہ کوشش کرنی چاہیے جو پاکستان نے کی ہے کہ جو اس علاقے کی مضبوط طاقتیں کون سی ہے. ایک بڑی مضبوط طاقت ہے ٹرکی، نیٹو کا ممبر ہے اور اس کی ڈیفنس پروڈکشن کیپیسٹی بہت بڑی ہے. ایک مصر ہے جو سب سے بڑی سٹینڈنگ آرمی مڈل ایسٹ کی ہے، جس نے 1973 میں اسرائیل کے چھکے چھڑا دیے تھے اور اسرائیل کو مار پڑتی اگر امریکہ اس کی مدد کو نہ آ جاتا اور ان اینڈنگ 24/7 ایئر فلائٹس کے ذریعے ان کو کمک نہ پہنچاتا، جس کے نتیجے میں کیمپ ڈیوڈ اکارڈز ہوئے. پھر پاکستان ہے which is the only Muslim nuclear power with a very strong standing army. اگر اور سعودی عرب ہے جس کی جو دولت تیل اور قطر تول کی دولت سے مالا مال ہے. اگر یہ اسی لیے اکٹھے ہوں، کوئی اور مقصد نہ ہو کہ انہوں نے اس علاقے میں اسرائیل کی جو گریٹر اسرائیل کی پالیسی ہے جو کہ کسی مسلمان ملک کے مفاد میں نہیں، ایران کے مفاد میں نہیں، کسی گلف کی ریاست کے مفاد میں نہیں، کیونکہ گلف کی ریاستیں ہی تو اس کا شکار بنیں گی. کیونکہ جو بتاتے ہیں گریٹر اسرائیل مختلف ریاستوں کے ٹکڑے ہیں، وہ شمول سعودی عرب کے جو اس میں وہ شامل کرنا چاہتے ہیں. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں یہ دانشمندی کی بات ہے کہ مصر
पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब और कतर एक कोशिश करें कि इस इलाके में स्टेबिलिटी लाएं और इजराइल की जो मनमानी की पॉलिसी है, जो वो जहाँ चाहता है मजालिम करता है, जेनोसाइड करता है, उस और ग्रेटर इजराइल के ख्वाब देख रहा है, उसके लिए हमें ये जो हमने G4 या F4 कहा जा रहा है, इस ग्रुप को मजबूत करना चाहिए। काबिल एहतराम खुर्शीद कसूरी साहब, अभी आपने फरमाया कि आप अपने दौर में इंडिया की एक मौके पर एक पॉलिसी पर आपने डिफरेंस किया था, मुनासिब समझे तो उस वक्त क्या डिफरेंस हुआ था, उससे आगाह फरमा दे। और दूसरा ये भी बताइएगा कि भारतीय क़यादत, इस वक्त की भारतीय क़यादत और आपके दौर की भारतीय क़यादत में क्या फ़र्क देख रहे हैं? क्या कोई मुज़ाकरात होने की हकीकी गुंजाइश इस वक्त मौजूद है भारत के साथ? खुर्शीद कसूरी साहब, मैंने जो बात कही थी, मैंने बबांगे बुलंद कहा और किताब में लिख दिया है। भाई मैं तो अपनी, जो मेरे लिए सोच प्रो पाकिस्तान थी, मैं तो अपनी सोच पे चल रहा था। फ़र्क ये था कि में से कोई अल्टीमेट ताकत नहीं था, ना वो जो मेरी मुखालफत कर रहे थे, ना मैं। एक अंपायर था, वो प्रेसिडेंट मुशर्रफ थे। मैंने अंपायर को कन्विंस किया कि जो मैं कह रहा हूँ वो पाकिस्तान के हक में है। अंपायर कन्विंस हो गया। ईरान में अंपायर रहा नहीं जब से आयतुल्ला खामेनाई की शहादत हुई है। उसका हमें नुकसान हो रहा है, ईरान को भी नुकसान हो रहा है। हमें इसलिए नुकसान हो रहा है कि हमारे गरीब जो हैं मुसीबत में आ रहे हैं। रोज़ाना तेल की कीमतें बढ़ती जा रही हैं और खुदा न खास्ता लंबा हुआ तो यहाँ फर्टिलाइज़र और हीलियम के मसाइल हो जाएंगे। तो आप में मुकाबले की जो बात करें, नहीं उस तो यही बीजेपी के दौर में शुरू हुआ था, लेकिन वो तो एक शायर किस्म के आदमी थे, अटल बिहारी वाजपेयी। इससे साबित होता है कि एक ही बैकग्राउंड अगर आपकी हो, वो भी आरएसएस के थे, तो इंसान की शख्सियत, उसकी अपब्रिंगिंग, उसके जो वर्ल्ड व्यू है मुख्तलिफ हो सकता है। तो मैं कह ये रहा हूँ, कोई मुकाबला नहीं उस हुकूमत में और इस हुकूमत में। वो हुकूमत मुसलमानों को हिंदुस्तान में मार नहीं रही थी। जी बहुत शुक्रिया, ये बात आपने बिल्कुल ठीक की कि कोई भी शख्स जंग नहीं चाहता, और एक बार फिर पाकिस्तान, कतर और चीन मिलकर के इस जंग को परमानेंटली तौर पे बंद ज़रूर करेगी। और इसी के साथ अब वक्त हुआ जाता है एक छोटे से ब्रेक का। आपसे मुलाकात होगी इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं फेस टू फेस। आइए अब बात करते हैं भारतीय वज़ीर तालीम, जी हाँ, धर्मेंद्र प्रधान मुस्ताफ़ी हो चुके हैं। नौजवान ने जो प्रोटेस्ट किया, उसके बाद हुकूमत को, मोदी हुकूमत को झुकना पड़ा। इस पे और बात करते हैं, क्या ये नए इनकलाब की तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा। उसके लिए हमारे साथ आज के मेहमान मौजूद हैं अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, चेयरमैन तहरीके नौजवान पाकिस्तान। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला साहब। बताइए कि ये जो तहरीक स्टूडेंट्स ने शुरू की, कॉकरोच पार्टी के नाम की, और वो देखते देखते मोदी की हुकूमत को हिला के छोड़ दिया उन्होंने, तो आपको क्या लग रहा है कि ये जो इस्तीफ़ा दिया गया है वज़ीर तालीम की जानिब से, क्या अब मोदी बच जाएगा या फिर अभी भी ख़तरा है उसकी हुकूमत को? सरकार कॉकरोच का वार ना सह पाई। मसला ये है, एक ऐसी पार्टी जिसका कोई वजूद नहीं है, जो हकायक के अंदर कहीं भी नहीं मौजूद, जो सिर्फ लोगों के दिलों के अंदर मौजूद है, ज़हनों में मौजूद है, सोशल मीडिया पे मौजूद है, ना वो इलेक्शन कमीशन पे है, ना वो रजिस्टर्ड है, ना उसका कोई दस्तूर है, ना मंशूर है। मैं एक छोटा सा जो उन्होंने बनाया उसके अलावा तो कुछ भी नहीं है। लेकिन मई 2026 के अंदर ये मारद वजूद में आने वाली पार्टी, जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जिस तरीके से नौजवानों को कॉकरोच से तशबीह दी, उसके बाद एक रिएक्शनरी तौर पर मजाक में एक आदमी अभिजीत दीपिके ने ये पार्टी बना डाली, और उसके बाद देखते ही देखते मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स इसके सोशल मीडिया पे आने लग गए, और इतने हुए कि भारतीय जनता पार्टी को ये खतरा पड़ गया कि उनकी सरकार खतरे में है। और उसके बाद उन्होंने इनके ऊपर पाबंदी लगा दी, इनके सोशल मीडिया अकाउंट पे पाबंदी लगा दी, क्योंकि उनके 8.9 मिलियन फॉलोअर्स थे और इनके कहीं ज़्यादा
फॉलोअर्स उनसे डेवलप हो गए थे। अब ऐसी सारी सूरत हाल के अंदर कॉकरोच जनता पार्टी जो कि मई 2026 के अंदर आई, उन्होंने जब 22,80,000 नौजवानों का इस्तेहसाल हुआ, उनके साथ जुल्म हुआ एजुकेशन मिनिस्ट्री की जानिब से, तो उनका पेपर मेडिकल का लीक हो गया। मेडिकल का पेपर लीक हो गया जिसके ऊपर लोगों के अरमान थे, लोगों की ख्वाहिशात थी, पढ़े लिखे नौजवान थे। 20 नौजवानों ने खुदकुशी कर ली और खुदकुशी करने के बाद जब मामलात आगे बढ़े और कॉकरोच जनता पार्टी ने एहतजाज का ऐलान किया, तो देखते ही देखते पूरे मुल्क के अंदर अवाम ने उनकी बातों के ऊपर लब्बैक कहते हुए उनके साथ खड़े हुए। इसी के अंदर अब जो कांग्रेस है वो भी शामिल है और इसी तरीके से आम आदमी पार्टी भी मौजूद है। लेकिन आम आदमी पार्टी या दीगर सियासी पार्टियां असल में ये तो सिर्फ राइडिंग द सर्फ वाली बात कर रही हैं कि लहर उठी है उसके ऊपर ये भी खड़े हो जाएं, अपनी सियासत चमकाएं। लेकिन मुझे कुछ और नजर आ रहा है। मुझे ये नजर आ रहा है कि ये एक सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान जो कि उनके मिनिस्टर थे उनके इस्तीफे की बात नहीं है। पहली बात है उन्होंने इस्तीफा दिया नहीं है, अवाम ने उनके गले में हाथ डाल के निकाला है ये इस्तीफा, नंबर 1। नंबर 2, इसके अंदर जो बात है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है कि उनके इस्तीफे से पहले सेक्रेटरी एजुकेशन जो कि गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, बड़े पढ़े लिखे आदमी होते हैं, सेक्रेटरी कहीं का भी हो, फेडरल सेक्रेटरी बड़ी बात होती है, तो उसने इस्तीफा दे दिया था। यानी कि हुकूमत ये सोचने पे मजबूर हो रही है, जो कि वहां की सरकार है वो ये सोच रही है रियासत कि नरेंद्र मोदी एक उनके लिए अब एक खतरा बन चुके हैं, एक रियासत के लिए खतरा बन चुके हैं। ही इज ए थ्रेट टू द सिस्टम और यही वजह है कि उनके इस्तीफा वहां आ गया। अब इसके अंदर इंटरेस्टिंग बात तब आई जब कॉकरोच जनता पार्टी के लोगों ने जंतर मंतर के ऊपर जाके एक नोन जगह है उसके ऊपर धरना दिया और वहां एहतजाज किया। पुरअमन एहतजाज को रोकने के लिए नरेंद्र मोदी ने हमेशा की तरह पैलेट गन से हमले किए उनके ऊपर। पहले तो कश्मीरियों पे करते थे, अब पूरी दुनिया ने पैलेट गन के जख्म देके राहुल गांधी दिखाने लगे, दीगर लोग दिखाने लगे, उनको घसीटा गया, ऑपोजिशन लीडर्स को घसीटा गया सड़कों पर और मजीद कुमक मंगवाई गई मुख्तलिफ सूबों से, क्योंकि जो लोकल पुलिस थी, लोकल जो उनके राइट पुलिस थी वो भी नाकाम हो गई। इस सारे सिलसिले के अंदर अब मामला सिर्फ यहाँ नहीं ठहरता बल्कि ये एक सिस्टम के खिलाफ बगावत है। अवाम तंग आ चुकी है। 27 लाख जवान जो हर साल भारत से किसी दूसरे मुल्क में चले जाते हैं नौकरी की तलाश में, 80 लाख वो जवान जो ग्रेजुएट होते हैं जिनमें से सिर्फ 29% को बमुश्किल नौकरी मुयसर आती है। हर 16 मिनट में एक लड़की को बेआबरू कर दिया जाता है और अब तो ये बेआबरू जिस अंदाज में किया गया, इतना अफसोसनाक कि वहां की रियासत क्या होती है, माँ की तरह होती है और उसका काम होता है बहू बेटियों के सर ढांपना, ना कि उनके सरों पे से उनके जिस्मों से कपड़े नोचना। और ये बातें खुद उन लड़कियों ने बताई। पढ़ी लिखी लड़कियां हैं, पढ़े लिखे नौजवान हैं, तंग आ चुके हैं। इसके अंदर एक बात बड़ी एक और अहमियत के हामिल है कि भारत के तीनों अतराफ बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका में एंटी भारत एलिमेंट जो है वो इनकलाब का सबब बना। हसीना वाजिद जो कि उनकी एक प्रॉक्सी थी, हसीना वाजिद जो कि उनकी एक लाडली थी, वो उसको अवाम ने निकाल बाहर किया और भारत भिजवा दिया। देखना यह है कि नरेंद्र मोदी कहां जाएगा, क्योंकि ये बात अब अमित शाह और नरेंद्र मोदी के इस्तीफे से मुंसलिक कर दी गई और ये कहा गया कि 2026 के जो 2029 के इलेक्शन में बीजेपी को नहीं आने देंगे। एक और बात इसमें बड़ी अहम है कॉकरोच जनता पार्टी की कि वो ये कहते हैं कि बीजेपी की रुकनियत से आप इस्तीफा दें तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। ये है वो बात जिसका मतलब ये है कि असल में ये मूवमेंट बीजेपी की फासिस्ट सोच, उनकी तंग नजरी, उनकी जो शिद्दत पसंदाना अमल और साथ ही साथ नरेंद्र मोदी जैसे दहशतगर्द के खिलाफ ये एक ऐलान जंग है। अब्दुल्ला भाई, जैसे आपने वाज़ह कर दिया कि ये कोई सियासी रजिस्टर्ड सियासी जमात नहीं है, ये एक तहरीक उठी है और इम्तहानी पेपर लीक्स होने के बाद खुसूसन नीट की बात जो सामने आई है और जिस तरह भारत की असल में प्रॉब्लम है कि वो दूसरों को हकारत से देखता है, बुरी निगाह से देखता है। इन बच्चों के बारे में भी जिस तरह उसने हकारत से देखा और टॉन्ट किया कॉकरोच। अब जब कॉकरोच को टॉन्ट किया तो ये जो कॉकरोच ही नाम था,
یہ گروہ کا تنزیہ نام جو تھا یہ اس کی طاقت بن گیا اور نفسیاتی برتری سامنے آ گئی ہے. میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جس طرح آپ نے ابھی فرمایا ہے کہ یہ اب جو تحریک ہے, یہ میری جو انفارمیشن ہے بھارت میں ایک دو میرے افراد صحافی جو بھائی ہیں ان سے جب میں نے بات کی ہے وہ تو مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ وفاقی وزیر تعلیم کی بات نہیں ہے, اب یہ قومی احتساب کی بات ہو رہی ہے, تعلیمی نظام میں اصلاحات کے مطالبات, اور گورنمنٹ تک یہ بات چلی گئی ہے. تو ان حالات میں جو بلینز روپی کی کرپشن ہوئی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کا احتساب بھی لینا ہے. آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ اور وفاقی وزراء کے استعفے اور مودی کا جانا ٹھہر گیا؟ عبداللہ بھائی. دیکھیے سر, ظاہر ہے اس میں ٹائم لگتا ہے مودی کا, لیکن میں یہ ایک بات پہ بڑا حیران ہوں کہ 2 ماہ کے اندر اس پارٹی نے اس جگہ پہ لا کھڑا کیا جو گراؤنڈ کے اوپر کوئی حیثیت نہیں رکھتی, جو ایک خیالاتی سوچ ہے, ایک فکر ہے بس, اور اس نے ایک موجودہ سٹنگ گورنمنٹ جو زمین کے اوپر سب کچھ ہے اس کو ہلا کے رکھ دیا ہے, اس کو جھنجھوڑ کے اس کو تتر بتر کر کے رکھ دیا ہے. نہ مودی کا جنتر کام آیا اور نہ مودی کا منتر کام آیا. نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ یہاں تک ہم آپ کی بات سے ایگری ہیں, چھوٹے بچوں نے بچال پیدا کر دیا بھارت میں. لیکن میرا آپ سے آخری سوال صرف جاتے جاتے یہ بھی بتا دے, اب میں تو فوج کو ذرا تھوڑا جانتا ہوں, آپ فوج کو بہت زیادہ مجھ سے جانتے ہیں. ایک بہت بڑی اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے, لیفٹیننٹ جنرل عامر رضا کو 4 اسٹار جنرل کے عہدے پر ترقی دے کر کمانڈ نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ مقرر کر دیا گیا ہے. اچھا, ہمارے جو ذرائع ہیں ان کے مطابق آپ کو زیادہ پتہ ہوگا چیف آف جنرل سٹاف کے عہدے پر بھی یہ خدمات انجام دے رہے تھے. میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کمانڈر نیشنل اسٹریٹجک کا جو کمانڈر ہوتا ہے یہ بہت اہم سمجھا جا رہا ہے. ناظرین بار بار پوچھتے ہیں, عوام بار بار پوچھتے ہیں کہ یہ 4 اسٹار جنرل کی تعیناتی ہوئی ہے, اس کے بارے میں بتائیں. آپ سے میں جاننا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے دفاعی ڈھانچے میں اس کی کیا اہمیت ہے, ذرا ایلیبوریٹ کریں گے اس تعیناتی کو؟ دیکھیں, یہ CNSC کمانڈر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ, اب جنرل عامر رضا صاحب, سید عامر رضا صاحب جو ہیں وہ 1980 غالباً 8 کے اندر انہوں نے کمیشن لیا اور اس کے بعد 6 لانسرز کو جوائن کیا جو کہ ایک مایاناز آرمڈ کور کی ریجمنٹ ہے. اور اس ٹائم پہ ان کے 4 جنرل آفیسرز ہیں جس کے اندر ایک مشہور زمانہ جنرل بابر افتخار صاحب بھی ہیں جو اس ٹائم پہ نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کو کمانڈ کر رہے ہیں اور ماضی میں DG ISPR رہ چکے ہیں. اس کے علاوہ 2 میجر جنرل آفیسرز اور ہیں, تو ایک بڑی اچھی ریجمنٹ جس کے اچھے لوگ موجود ہیں. جنرل آفیسر جو ہیں یہ پہلے ایک انفینٹری بریگیڈ کو کمانڈ کر چکے اور ایک آرمڈ بریگیڈ کو کمانڈ کر چکے. اس کے علاوہ چیف انسٹرکٹر کے طور پر انہوں نے کمانڈ اینڈ سٹاف کالج کوئٹہ کے اندر بھی اپنی خدمات انجام دیں اور ناٹنگھم یونیورسٹی سے گریجویٹ بھی ہیں اور کمانڈ اینڈ سٹاف کالج سے بھی گریجویٹ ہیں. اس کے علاوہ جو ہے انہوں نے ایک انفینٹری ڈویژن بھی کمانڈ کی اور پھر کمانڈر 4 کور لاہور تعینات رہے اور مختلف مارکوں کے اندر اپنا کلیدی کردار ادا کیا. اب جو الیکٹرانک وار فیئر ہے اس کے اندر جو چند چیزیں آ رہی ہیں جس کو میں شاید یہاں نہ بتا پاؤں, مجبوری ہے, تو وہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے بہتر حکمت عملی, کم وسائل اور زیادہ جو جس کو کہتے ہیں کوئکلی ہم نے رسپونڈ کرنا ہے. اس کے اندر جو انٹیگریشن جو مجھے سمجھ آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو نیوکلیئر کمانڈ اینڈ کنٹرول ہے وہ بھی ان کے ساتھ کہیں نہ کہیں انٹریکٹ کرے گا, جو آرمی نیوی ایئر فورس ہے اس کو بھی دیکھا جائے گا, جو الیکٹرانک وار فیئر کا میں نے آپ سے گزارش کی, اور اسی طریقے سے جو پاکستان کی جو ملٹری ڈاکٹرن کی اسٹریٹجی ہے اس کو انہوں نے امپلیمنٹ کرنا ہے. ایک قسم کا آپ یہ کہیں کہ یہ ایک ہمارا آئرن فسٹ بن کر سامنے آئیں گے. اور یہ آرمڈ کور کے جنرل آفیسر ہیں, انتہائی کلین آفیسر ہیں, ان کے اوپر کسی قسم کی کوئی بات نہیں ہے. اور کیونکہ چیف آف جنرل سٹاف CGS کے طور پر یہ اپنی ذمہ داری نبھا رہے تھے, تو CGS جو ہوتا ہے وہ تقریباً فوج کے جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں جس کے اندر آپ مختلف ڈائریکٹریٹس کا ذکر کرتے ہیں وہ تمام کی تمام ان کے تابع ہوتی ہیں. اس لیے پوری آرمی کا
इनको एक अंदाज़ा है और साथ ही साथ मैं ये समझता हूँ कि हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला को भी इन्होंने कमांड किया और वहाँ जिद्दत लाए बहुत सारी चीज़ों में, और साथ ही मेरा ख्याल है कि ये एक इंतहाई अहम नई अपॉइंटमेंट है जिसके खतो खाल आने वाले वक्तों में ज़्यादा निखर कर सामने आएंगे। हमें ये बताएं, जो खित्ते में डेवलपमेंट चल रही है तो लोग कह रहे हैं कि उनका अपॉइंट होना बहुत ज़रूरी था, आप क्या कहेंगे? कुछ चेंजेस आएंगी इस अपॉइंटमेंट के बाद? जी बिल्कुल चेंजेस आएंगी, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। ये अपॉइंटमेंट जो है दुश्मन के लिए मौत का पैगाम और पाकिस्तानियों के लिए राहत का इनाम है, अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं ये आपको बता सकता हूँ कि ये एक बड़े प्रोफेशनल सोल्जर हैं और जाहिर है ये एक जो बनाया गया है एक पूरा नया सेटअप, इसका कोई मकसद है। दुनिया बदल रही है, तब्दील हो रही है, वॉरफेयर तब्दील हो रही है। अभी आपने ईरान जंग के अंदर देख लिया, पाकिस्तान भारत जंग के अंदर देख लिया, आपने देखा कि कैसे जरूरी नहीं है कि जो मुल्क न्यूक्लियर हो वही चल पाए। हमने कन्वेंशनल वॉरफेयर के अंदर भारत को मारा है, ईरान ने कन्वेंशनल डोमेन के अंदर 2 न्यूक्लियर पावर्स को आड़े हाथों लिया है। इसलिए पाकिस्तान की जरूरत यह है कि पाकिस्तान बेहतर स्ट्रेटेजी जो है वो अपनाए। तो ये एक बड़ा सेंसिटिव इशू है और इसकी वजह से पूरे रीजन के अंदर पाकिस्तान की इस नई जो हिकमत अमली है उसको बहुत गौर से देखा जा रहा है, क्योंकि अभी तक इसके अंदर बहुत सारी चीजें ओपन नहीं हुई। जैसे मैंने आपसे गुजारिश की, मैं बहुत सारी चीजें ओपन नहीं कर सकता, लेकिन मुझे ये मालूम है कि आज भारत के अंदर सफ़े मातम बिछी हुई है। एक कॉकरोच ने उनको डसा है और दूसरा पाकिस्तान की नई तकर्री है। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला साहब, और आपसे मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू फेस। आइए अब बात करते हैं कश्मीर में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बनाने में इतनी हम कॉन्फिडेंस देख रहे हैं, इसकी क्या ख़ास बात है? क्या वो नवाज शरीफ का काफ़ी अरसे के बाद जलसे में खिताब करना बहुत दबंग परफॉर्मेंस थी, लेकिन और भी जानते हैं कि पीपल्स पार्टी कहाँ स्टैंड कर रही है, PMLN कहाँ स्टैंड कर रही है और क्यों PMLN इतनी कॉन्फिडेंट है। तो आइए उसके लिए हम अपने गेस्ट को वेलकम करते हैं। सबसे पहले हमें ज्वाइन किया है अफजल भट्ट साहब, सदर PFUJ ने। थैंक यू सो मच अफजल साहब, कैसे हैं आप? अफजल साहब, सबसे पहला सवाल हमारे पास ये है आपके लिए कि हमने देखा कि मुस्लिम लीग नून का जलसा हुआ और बहुत ही दबंग स्टाइल में नवाज शरीफ साहब ने अपनी स्पीच की और ये बताया कि उनकी मकबूलियत कितनी है। तो आपको क्या लगता है कि इनकी मकबूलियत का असर पड़ेगा और क्या हम देख रहे हैं PMLN को जीतते हुए? फराज, इसमें एक तो यह है कि हमें डर था कि मियां नवाज शरीफ साहब आएंगे और कश्मीर में नून लीग का वोट खराब करके जाएंगे, क्योंकि वो हर जगह जाकर जब ये क्वेश्चन करते हैं ना कि मुझे क्यों निकाला, GB में उन्होंने ये क्वेश्चन किया। लेकिन यहाँ आज़ाद कश्मीर के दोनों जलसे में नवाज शरीफ कोई 85 वाले नवाज शरीफ नजर आए, 90 वाले कि बिल्कुल चेहरे पे गुस्सा नहीं है। आपने भी देखा होगा कि तकरीबन 10 साल बाद उनके चेहरे पे अवामी किसी जलसे में मुस्कुराहट देखी होगी आपने। और फिर उन्होंने मुझे क्यों निकाला की बजाय अवाम के साथ जितना इंटरेक्ट उन्होंने किया, माजी में इसकी मिसाल बहुत कम मिलती है कि एक एक बंदे की आई टू आई कांटेक्ट करने की कोशिश की, बार बार लोगों को मुखातब करने की कोशिश की। इट मीन्स कि जलसे उनकी तवक्कुआत से अच्छे थे, इसलिए मियां साहब और मरियम नवाज जो खुश थी। आम आदमी ये समझता है कि अगर हम ऐसी जमात को वोट दें जिसकी वफाक में हुकूमत है तो हमें बजट अच्छा मिल सकता है और सहूलतें अच्छी मिल सकती हैं। यहाँ से बसें आपके पास आ रही हैं, बिलावल साहब कहते हैं कि ये सियासी तौर पर मुनासिब नहीं है। ये सारी बातें भी आपको देखनी पड़ेंगी कि ये बिलावल साहब एग्री है या डिसएग्री हैं, और उनके जलसे जो हैं क्या वो मुस्लिम लीग नून से तगड़े थे या नहीं तगड़े। दूसरी बात ये, और तीसरी बात ये भी बताइएगा कि ये जो इलेक्शन 3 मरहलों में चला गया है, 27 को होगा, 2 को होगा, फिर रावला कोर्ट में 10 तारीख को होगा, ये तोड़ तोड़ कर इलेक्शन कराने की क्या वजूहात है? मेरी नाज़रीन को बताना पसंद करेंगे अफजल भट्ट साहब। एक तो यह है कि मैं पहले आपके आऊँगा, जो दूसरा क्वेश्चन था बड़ा इम्पोर्टेंट है, ये पहली दफ़ा तारीख में हो रहा है
کہ چھوٹا سا علاقہ ہے آزاد کشمیر کا اور 3 مرحلوں پہ الیکشن کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ تقریباً 1.25 ماہ سے راولا کوٹ کے مقام پر ایکشن کمیٹی کا ایک دھرنا جاری ہے اور وہ مسلسل اناؤنسمنٹ کر رہے ہیں کہ یہ ہمارا دھرنا فائنل ہماری منزل نہیں ہے، ہم نے لانگ مارچ لے کر مظفر آباد کی طرف جانا ہے۔ بیک چینل ڈپلومیسی بھی ہو رہی ہے، بیک ڈور مذاکرات بھی جاری ہیں، لیکن ابھی تک کوئی چیز سیٹل نہیں ہوئی۔ انتظامیہ کا یہ خدشہ ہے، پہلے تو تھا کہ راولا کوٹ میں مسلسل 1.25 ماہ سٹے کرنے کے بعد ایکشن کمیٹی کو اگر کوئی فیس سیونگ نہیں ملتی اٹھنے کے لیے، ان سے بات چیت نہیں ہوتی، ان کے اگر ساتھ مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے، تو پھر ان کے پاس بچت کا اور کوئی راستہ نہیں کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے الیکشن روک دیں۔ اگر وہ راولا کوٹ سے مظفر آباد کی جانب مارچ شروع کرتے ہیں تو انتظامیہ کی طرف سے 0 ٹالرنس ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم کسی صورت اس لانگ مارچ کو آگے نہیں بڑھنے دیں گے، اور ادھر بھی بڑا چارج کراؤڈ ہے۔ اگر یہ کراؤڈ نکلتا ہے، خدا نہ خواستہ کوئی بلڈ شیڈ ہوتا ہے، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پیدا ہوتی ہے، تو وہ راولا کوٹ سے مظفر آباد تک جائے گی، بجائے اس کے کہ وہ اگر ان کا خیال یہ تھا کہ الیکشن سے 1-2 دن پہلے وہ نکل سکتے ہیں، تو اس لیے میرپور ڈویژن جو ہے اس وقت مکمل پرامن ہے، نہ کوئی ہڑتال ہے، نہ ٹریفک بھی چل رہی ہے، دکانیں بھی کھلی ہیں، اور الیکشن کمپین پوری سوئنگ پہ ہے۔ تو ان کا خیال یہ ہے الیکشن کمیشن کا اور انتظامیہ کا کہ اگر ایکشن کمیٹی کے ساتھ 27 تک کوئی بات نہیں بھی بنتی اور وہ اپنا لانگ مارچ شروع کر دیں گے، تو پھر بھی کم از کم ہم اپنی آئینی جو ہمارا تقاضا ہے، کیونکہ آئین کے مطابق 5 اگست سے پہلے نئی اسمبلی کا مارز وجود میں آنا ضروری تھا، تو اس لیے 27 کو الیکشن کی ڈیٹ رکھی گئی تھی۔ اب 27 کو ایک مرحلہ ہو جائے گا اور امید یہ ہے کہ پیسفل ہو جائے گا اگر ایکشن کمیٹی نکلتی بھی ہے، لیکن اب بہت سارے ایسے آثار نظر آ رہے ہیں کہ شاید الیکشن کمیٹی لانگ مارچ نہ کرے، کوئی نہ کوئی چیز نیکسٹ 24 آور میں سیٹل ہو جائے۔ میرے پاس خبر ہے کہ مسلم لیگ نون کے قائد مہیا محمد نواز شریف ایک تصویر جاری کریں گے اس الیکشن کے بعد جب تینوں مرحلے پورے ہوں گے۔ ایک ہاتھ ان کا ہوگا شہباز شریف پر، پرائم منسٹر آف پاکستان، دوسرا ہاتھ ہوگا آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر پر۔ دونوں پرائم منسٹر کے ساتھ کھڑے ہو کر میاں محمد نواز شریف آزاد کشمیر کے عوام سے بات کریں گے۔ مجھے نام پتہ ہے لیکن میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں آزاد کشمیر کا وزیر اعظم کون ہوگا؟ افضل بٹ صاحب۔ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ جماعت کے پریزیڈنٹ ہیں شاہ غلام قادر صاحب، وہ 2 نشستوں سے الیکشن لڑ رہے ہیں، ان کا نام آ رہا ہے۔ اسی طرح بٹ صاحب کے دوست ہیں مشتاق منہاج صاحب، جن کا ایک پرسنل ریلیشن ہے نواز شریف فیملی کے ساتھ، ان کا نام آ رہا ہے۔ اسی طرح میرپور ریجن سے طارق فاروق صاحب جو ہیں وہ سیکرٹری جنرل ہیں، ان کا نام چل رہا ہے۔ لیکن پہلے راجہ فاروق حیدر صاحب 2 دفعہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں، ان کی باری بھی آ سکتی ہے۔ یہ تینوں نام آپ نے ٹھیک لیے ہیں، ممکنہ طور پر امیدوار ہو سکتے ہیں۔ کیا میاں محمد نواز شریف بھی خود پرائم منسٹر ہو سکتے ہیں؟ انہوں نے خود ہی کہا ہے کہ ان کی خواہش ہے کہ وہ وزیر اعظم بنے کشمیر کے۔ دیکھیں، اٹ مینز کہ وہ آنرشپ لے رہا ہے میاں نواز شریف، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے خود اسمبلی سے ووٹ لینا ہے، وزیر اعظم بننا ہے۔ اٹ مینز وہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح وہ لاہور میں بیٹھ کر پنجاب کو چلا رہے ہیں مریم نواز شریف صاحبہ کے ساتھ کی سرپرستی کرتے ہوئے، یہاں انہوں نے یہ میسج دیا ہے کہ کشمیر میں وزیر اعظم ہوں گا۔ تو جب میاں نواز شریف اس طرح آزاد کشمیر گورنمنٹ کی سرپرستی کر رہے ہوں گے تو میاں شہباز شریف ان کا کون سا کام روکے گا، کیبنٹ ان کا کون سا کام روکے گی؟ اور میرا خیال ہے کہ اگر ایسا ہو گیا تو آزاد کشمیر کے لیے ایک بڑا یادگار دور ثابت ہوگا۔ ایبسلیوٹلی، تھینک یو سو مچ، مے دا بیسٹ پارٹی ونس۔ اور اسی کے ساتھ آج کے شو کا وقت ختم ہوا جاتا ہے۔ دس واز یور ہوسٹ فرح ہاشمی سائننگ آؤٹ۔ پاکستان زندہ باد۔